السلام علیکم۔ تو دوستو آج کی سٹوری تو بہت ہارر ہے اور میرا ایک رشتہ دار ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بہت موٹا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں واک پہ جاتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ میں روز واک پہ جاتا تھا، تو واک پہ میں بہت دور جاتا تھا، تو جتنا دور میں جاتا تھا وہاں میری نانی کا گھر تھا، تو میں وہاں بھی اندر جاتا تھا ہر روز۔ یعنی ان لوگوں کو پتہ تھا میرے ٹائم کے آنے کا، کہ اب جو ہے وہ آئے گا، یہ شام کا ٹائم ہوتا تھا۔ میں وہاں جا کے تھوڑا چائے وائے پیتا، اکثر کھانا بھی کھاتا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مطلب بہت وہ ریلیٹڈ نہیں ہوتے، تو یہ نہیں کہ ان لوگوں پر کوئی بوجھ ہو کہ ارے یہ روز کھانا کھاتا ہے ہمارے ہاں، یا یہ شاید روز جو ہے آتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری فیملی میں ایک ہے کہ ہم سب وہاں جاتے ہیں بغیر انفارم کیے ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی جاتا تھا وہ لوگ میرا ویٹ کرتے تھے کھانے پہ۔ تو دوستوں میں ساتھ ساتھ میں چائے بھی پیتی ہوں، جس کی وجہ سے معذرت چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح میرا ایک روٹین بن گیا تھا۔ تو ابھی 1 مہینہ ہوا تھا، تو میرا ویٹ کافی کم ہونا شروع ہوا تھا، کیونکہ ان کا گھر پہاڑیوں پہ دور، مطلب ہمارے علاقے سے بہت دور جہاں پہاڑیاں ہے، اور یہ ہمارے علاقے کا لاسٹ وہ سرا نہیں کہتے سر، وہ ہے، تو ان کا گھر وہی ہے۔ تو یہ واک پہ جاتا تھا، پھر وہاں تھوڑا اسٹے لیتا تھا، ظاہر سی بات ہے تک جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک شام اسی طرح میں نے وہاں کھانا وانا کھایا اور ہم لوگ گپ شپیں لگاتے تھے، لیکن اس رات تھوڑی سی دیر ہو گئی، اور چونکہ طوفانی رات تھی تو میرے ماموں نے مجھے کہا کہ بیٹا پہلے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج یہاں رہ جاؤ، مطلب رات کے لیے ٹھہر جاؤ یہاں، اگر نہیں تو بس جاؤ، کیونکہ رات جو ہے خطرناک رات ہے، گرج چمک ہے اور بارش شروع ہو جائے گی، اور آپ کو مطلب ظاہر سی بات ہے ٹھنڈ لگ جائے گی اسی طرح۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے گھر جاؤں گا، تو میں بس نکلا۔ اب ان کا جو ماؤنٹین پہ گھر ہے، یہ ان سے باقی جو پڑوسیوں کے گھر ہے یہ بہت دور ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ راستے پہ کوئی نہیں تھا، بہت سنسان روڈ تھا، یہ روڈ کہاں تھا، بہت مطلب پتھریلا سا راستہ تھا۔ تو میں جب جا رہا تھا تو 2 لڑکیاں بیٹھی تھی، آپس میں باتیں کرتے نا، کہ ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا دوستو، ہمارے پشتو اسپیکنگ علاقہ ہے، لڑکیاں باہر نہیں گھومتی پھرتی۔ تو اس نے کہا، میں تھوڑا حیران ہوا کہ یار یہ پنجاب نہیں ہے، لاہور نہیں ہے، کراچی نہیں ہے، اسلام آباد نہیں، یار یہ سوات ہے، یہ 2 لڑکیاں اور دونوں جو ہے چادریں پہن کے، مطلب جیسے نقاب نما چادر ہوتے ہیں، بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی آپس میں۔ تو میں نے سوچا چلو نزدیک گھر ہوگا ان دونوں کا، یا شاید کسی کا ویٹ کر رہی ہے۔ تو میں نے ان کو بس ایک نظر دیکھا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ 2 لڑکیاں باہر اکیلے کیا کر رہی ہے اور اس علاقے میں۔ خیر میں چل پڑا، میں نے اپنا واک جاری رکھا، میں بس چلتا رہا، ان کے سامنے سے میں گزرا۔ اب میں چلتا رہا، اچانک میرے پیچھے سے مدھم سی 2 لڑکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی، اور جیسے وہ آپس میں باتیں کر، میں نے پیچھے دیکھا وہی 2 لڑکیاں تھیں، کیونکہ میں انہیں نقابوں سے جانتا تھا، اور چونکہ ان کے کپڑے نظر آتے، ان میں سے ایک نے ریڈ کپڑے پہنے تھے، تو یہ وہی لڑکیاں تھیں۔ تو میں نے پھر جو ہے ان کو دیکھا اور نظر انداز کیا اور چلنے لگا۔ پھر میں سوچنے کا شاید یہ بھی واک پہ نکلی ہو، کیونکہ اکثر رات کو عورتیں، بوڑھے لوگ سب یہاں ہمارے علاقے میں واک پہ نکلے، شاید یہ 2 لڑکیاں بھی نکلی ہو۔ آزاد خیال لوگ ہیں تو لڑکیوں کو بھی نکلنے دیا ہے، ورنہ یہاں اتنا پرمیشن نہیں ہوتا۔ تو خیر وہ کہتا ہے کہ میں چلتا رہا، تو پھر جب مجھے ایسے لگا کہ وہ 2 لڑکیاں ویسی مجھے خیال آئے، تو میں نے دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ تو پھر میں آگے چلنے لگا، چونکہ راستہ بہت تھا، یہ بہت دور، میں کہتی ہوں کہ یہ اسی لیے واک پہ جاتا تھا کیونکہ ان کا گھر اور ننیال کا گھر میں بہت بڑا راستہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر سے کسر پسر شروع، میں نے دیکھا وہی لڑکیاں 2، اور جتنے فاصلے پر پہلے وہ تھی اتنی ہی فاصلے پر اب ہے، لیکن اتنے فاصلے پر کہ ان کی جو آواز تھی وہ صاف تو سنائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہی، لیکن سنائی دیتی تھی کہ کوئی جو ہے گر گر کر رہا ہے، آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہی، یا اللہ، میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکیاں بھاگ کے آئی ہے
یعنی میں اتنا دور چلا آیا یہ نہیں تو رب اچانک اسی فاصلے پر مجھے نظر آئے. خیر میں نے سوچا شاید کسی کے گھر کے اندر گئی ہو اور پھر تیز تیز قدموں سے آئے ہو. میں نے پیچھے نہیں دیکھا, میں پھر چلنے لگا. یہ میرے پیچھے تھی. اب تھوڑی دیر میں نے پھر سے پیچھے دیکھا تو دونوں پھر غائب تھی. میں حیران ہوا. پھر مجھے خیال آیا یار یہ دو لڑکیاں ہیں, کبھی مطلب رشتہ داروں کے گھر ہو گئے, واک پہ نکلی ہے تو کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر. تو پھر میں چلنے لگا. میں چلتا رہا. اب یہ دونوں نہیں تھے کہیں سے بھی. اچانک مجھے ایسے لگا دو لڑکیاں بیٹھی تھی سامنے ایک سیڑھی پر. تو ایسے ہی مجھے لگا جیسے یہ میں اب دور سے میں دیکھ رہا ہوں سامنے. تو میں نے کہا یہ مطلب اور دو لڑکیاں دو لوگ ہوں گے. اب میں قریب پہنچا تو وہی ریڈ کپڑے. میرا دل زور سے جو میں ان کے قریب پہنچا میرا دل دھڑکنے لگا, کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے یہ وہ دو لڑکیاں ہو. اور یہ وہی دو لڑکیاں تھیں. ان میں سے ایک نے ریڈ کپڑے پہنے تھے اور باقاعدہ مجھے نظر آئے وہی لڑکیاں تھیں. تو میں ان کے سامنے سے گزرا اور میں نے خود سے کہا کہ چلو اسیب آج تو تمہاری خیر نہیں ہے, لیکن ایسا کرو کہ اگنور کرو اور ایسا مطلب فیلنگز دو کہ جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ دونوں میرے پیچھے تھے اور اب آگے آئی ہو. وہ کہتا ہے میرا دل دھڑکنے لگا. میں نے پیچھے نہیں دیکھا. میں اتنا تیز چلتا رہا کہ آخر میں نے بھاگنا شروع کیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت ڈر گیا تھا اور میں بھاگتا رہا. تو ایک جگہ پہ میں آ کے رک گیا. میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دو لڑکیاں اب بالکل نہیں تھی. تو وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے بھاگنا شروع کیا. اب جب میں نے بھاگنا شروع کیا میں روڈ پہ آیا. تو شکر ہے کہ مطلب بہت کم سردیوں کی شامیں تھی شاید یا گرمیوں کی, یہ مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں کی. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ جو شاپس تھے کچھ بند تھے لیکن کچھ کھلے ہوئے تھے. تو اس میں میرا ایک دوست تھا جس کا جو ہے ایک شاپ تھا. تو میں ڈائریکٹ اس کی دکان کے اندر گیا اور اس نے مجھے کہا کیا ہوا, یعنی وہ بھی میرا مطلب سارا امپریشن دیکھ کے کچھ گھبرایا. تو میں نے کہا یار میں بہت ڈر گیا ہوں, آپ ایسا کریں مجھے میری گلی تک چھوڑیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بس میں ویسے ہی دکان بند کرنے والا ہوں. تو اس نے دکان بند کی اور ہم دونوں مطلب گپ شپ لگاتے ہوئے میری گلی تک ہم لوگ پہنچ گئے. اب جیسی ہماری گلی تک پہنچ گئی تو میری ایک غلطی یہاں مجھ سے یہ ہوئی کہ ہماری گلی تو سب سے زیادہ وانٹڈ گلی تھی اس معاملے میں, اور جب کہ بہت زیادہ تاریک ہوتی تھی یہ گلی. اور اب مسئلہ یہ ہوا کہ لائٹ بھی گئی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ اب تو تم جا سکتے ہو نا. تو مجھے تو چاہیے یہ تھا کہ میں ان سے کہتا کہ نہیں گیٹ تک چھوڑی, لیکن میں تھوڑا شرما رہا تھا کہ اب یہ سمجھے گا کہ یہ اتنا ڈرتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں اب میں جا سکتا ہوں. تو وہ گلی کے مطلب وہاں اس سر پہ رک گیا اور ہمارا جو گھر تھا وہ گلی کے سب سے لاسٹ گھر تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں جا سکتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں تم جاؤ. تو مجھے پھر بھی تھوڑی تسلی ملی اور میں بھاگتے مطلب اس کے سامنے میں نے بھاگنا شروع کی. تو اب وہاں ہماری گلی میں ایک ٹھن آتا ہے. تو جیسے ہی میں اس ٹھن ہونے والا تھا تو میں نے پیچھے دیکھا تو اس نے ہاتھ ہلایا کہ اب میں چلتا ہوں. تو وہ چلا گیا. میں نے ٹرن لگایا. اب میں نے دیکھا تو سامنے ڈائریکٹ وہ دو لڑکیاں میرے بالکل سامنے. جیسے میں نے ٹرن لگایا تو وہ لڑکیاں آ گئی. تو میں بس اب میری حالت خراب ہو گئی. ظاہر سی بات ہے اب تو وہ میرے سامنے چلا گیا تھا, وہ تو نہیں تھا, لیکن صرف میں تھا اور وہ دو لڑکیاں تھیں. تو میں نے جلدی سے مطلب ان کو اگنور کرتے ہوئے میں ان کے سامنے سے گزرا اور میں نے دروازہ جو ہے پیٹنا شروع کیا. اتنا میں نے دروازہ پیٹا اور چیختا رہا مما جلدی کرو دروازہ کھولو. تو میری موم نے جب دروازہ کھولا تو میں نے پیچھے دیکھا وہ دونوں کھڑی تھی ہنس رہی تھی. تو میں اپنی ماں کے بالکل مطلب سامنے آیا اور جلدی گھر میں انٹر ہوا اور دروازہ بند کیا. میری ماں نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے اس وقت ان سے کچھ نہیں کہا, کیونکہ میری ماں بہت زیادہ فکر مند رہتی ہے اس سلسلے میں, کیونکہ میرے ساتھ اکثر ایسے حادثات ہوتے ہیں. دوستو یہ بات میں کلیئر کروں, اس کے ساتھ اکثر ایسے حادثات ہوتے ہیں. یہ حادثات ایسے ہیں کہ اکثر ایک شخص کو چن لیتا ہے پھر اسی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو
اس نے کہا کہ پھر کچھ دن بعد میں نے اپنی ماں کو یہ اسٹوری سنائی کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا، تو میری ماں بہت، پھر وہ مسئلہ ہو گیا کہ میری ماں پھر مجھے نہیں چھوڑتی تھی واک کے لیے، تو اسی وجہ سے تو میں اسے بتا نہیں رہا تھا۔ تو دوستو آج کی یہی اسٹوری تھی، اور میں کافی گھبرا گئی تھی کہ جب اس نے کہا کہ میں نے ٹھن لی اور وہ دو لڑکیاں بالکل میرے سامنے آ گئی، میں تو بہت ڈر گئی کہ یا اللہ اس کی فیسز اور اس کے اس بیچارے کا جو امپریشن تھا یہ اس وقت کیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو مزہ آیا ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور پلیز یار اسٹوری واچ کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔